अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस खुर्शीद। उर्दू का एक मुहावरा है कि दायां दिखाकर बायां मार दिया, और कुछ यही काम हमारी रोटी कपड़ा मकान सरकार ने भी किया। यानी पेट्रोल 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 का शोर मचाते मचाते सीएनजी बम गिरा दिया, और अभी इस बम की तबाहकारी शुरू भी नहीं हुई थी। गरीब आवाम सदमे से निकल भी नहीं पाई थी कि पेट्रोल बम भी दाग दिया। लियारी वाला पेट्रोल बम नहीं, कीमतों वाला पेट्रोल बम। एकदम 8 रुपए। अवाम ने इस पर शोर मचाया या नहीं मचाया इसका तो पता नहीं, लेकिन सियासी जमातों को अपना वोट बैंक, अपने वोटर खतरे में नजर आया, तो हुकूमत को भी होश आया और हातिम ताई की कब्र पर लात मारते हुए 2 रुपए का तारीखी रिलीफ देने का सोचा जा रहा है। थोड़ी पेट्रोलियम प्राइसेस के नज़र डालते हैं, उनके पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से। पेट्रोल की कीमतें और मौजूदा हुकूमत के 4 साल। जनवरी 2008 में 53.70, बात करें जनवरी 2009 की तो 57.66, जनवरी 2010 में 65.11 और जनवरी 2011 में 79.67। और इसके साथ अगर हम ये देखें कि इजाफा कितना मज़ीद हुआ है, तो साल 2012 में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की शरह क्या रही है। जनवरी में हमने देखा कि 89.55, फरवरी में 2012 की हम बात कर रहे हैं, फरवरी में 94.91, मार्च में 97.66, और अगर अप्रैल की बात करें तो 106, यानी कि 106 रुपये जो हैं वो बढ़ाए गए हैं। यानी कि 3 माह में 16 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है। अब क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ज़रूरी था? क्या इस इजाफे को रोका जा सकता है? और क्या आवाम को 2 रुपए से ज़्यादा का रिलीफ दिया जा सकता है? इस बारे में हम बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ तज्ज़ियाकार इब्राहिम मुगल साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम मुगल साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मरना तो था ही मुश्किल, जीना भी दुश्वार हो गया, और पेट्रोल प्राइसेस भी अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर चुकी हैं। पेट्रोल की जब प्राइस बढ़ती है तो फिर हर चीज़ बढ़ती है सिवाय गरीब आवाम के मयारे ज़िंदगी के। बहुत शोर मचा, 2 रुपए कम करने के बारे में सोचा जा रहा है। कुछ ज्यादा कमी करने के बारे में नहीं सोच रही हमारी हुकूमत? क्या इस 2 रुपए से ज्यादा रिलीफ नहीं दिया जा सकता था? बहुत मेहरबानी आपकी। आपने कहा कि दायां दिखाया जाता है और बायां मारा जाता है, और एक और इसी तरह की हकायत है या कहावत है कि वुल्व्स लूज देयर टीथ बट नॉट नेचर। चोर चोरी तो छोड़ सकता है, हेरा फेरी नहीं छोड़ सकता। पाकिस्तान के बाबू या पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स या पाकिस्तान के वो लोग जो असल में इस मुल्क के हुक्मरान हैं, वो चोर भी हैं, डाकू भी हैं। अगर कोई उनसे ये तो कर ले कि वो कोई ऐसा फैसला करेंगे कि अवाम की उसमें खैर खाई का पहलू निकले, तो ये अब्स है, ये वक्त ज़ाया करने के लेकिन इब्राहिम मुगल साहब, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे सिर्फ एक बात समझ नहीं आती कि 2 रुपए कम करने का जो फैसला अब हो गया है, किया जा चुका है, 8 रुपए बढ़े पेट्रोल की प्राइस में, दूध से लेकर हमने देखा कि सब्जी तक तमाम चीजों के रेट्स बढ़ गए। अब ये 2 रुपए जो कम करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने कर दिए हैं, फैसला कर लिया है। क्या 2 रुपए कम करने से भिंडी और आलू के रेट भी कम हो जाएंगे? क्या 2 रुपए कम करने से ट्रांसपोर्टर्स अपना किराया बंद कर देंगे? अब तो गरीब आवाम भी ये कहने पर मजबूर हो गई कि हुकूमत हमारा मजाक उड़ा रही है। इब्राहिम मुगल साहब, मुझे एक बात बताइए कि ये जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाने वाले हैं, इसके ऊपर बढ़ाते हैं, तो क्या ये किसी और सैयारे की मखलूक है? इनको नहीं पता कि गरीब आवाम कितना बोझ बर्दाश्त कर सकती है, कितना बोझ उन पर डालना चाहिए? देखें, बढ़ाने वाला तो बाबू है ना जी, जो रिपोर्ट बनाता है सेक्रेटरी पेट्रोलियम जी। और वो उस दिन परसों कह रहा था कि हुकूमत खुशी से नहीं ये काम करती, बाद लेना खास्ता ये काम करती है। मैं नहीं कहता, ऐसी खबरें भी मार्केट में है कि एजाज चौधरी सेक्रेटरी पेट्रोलियम कितने पैसे दे के ये सेक्रेटरी लगे हैं। लोग मुख्तलिफ करोड़ों में बातें कर रहे हैं। गोया जब इस लेवल पर इस तरह की बातें या चेम गोइयां हो, आपने ये 2 रुपए की बात की है, जब आपने डीजल की कीमत तकरीबन 5 रुपए, पेट्रोल की कीमत तकरीबन 8 रुपए, सीएनजी की कीमत तकरीबन 10 रुपए बढ़ाकर एक औसत अंदाजे के मुताबिक 2 दिन पहले कौम के ऊपर 100 अरब रुपए का बम मारा है। कौम की जिंदगी 100 अरब रुपया महंगी कर दी गई है। पहला सवाल तो यह है कि कौम के पास ये 100 अरब रुपया कहां से आएगा? दूसरी बात, ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, घटिया शोहरत हासिल करने के लिए, कमतर शोहरत हासिल करने के लिए रुपया कम कर दो या 2 रुपए कम कर दो, ये अगर 10 अरब का रिलीफ दे भी दिया जाएगा तो ये नहीं है
کہ آج سے جو 15 دن پہلے قیمت تھی اس سے کم کی گئی ہے، بلکہ یہ جو اضافہ تھا اس میں سے معمولی سا وزن کم کیا گیا۔ پیٹرول پرائسز پورے دنیا میں بڑھتی ہیں، لیکن وہاں کی جو گورنمنٹس ہیں وہ ان سے نمٹنا بھی جانتی ہیں، ان سے نمٹ بھی رہی ہیں، اپنے عوام کو ریلیف بھی دے رہی ہیں۔ ہمارے یہاں جو ہر 15 دن کے بعد یہ پیٹرول پرائسز میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، کیا اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا؟ پارس، یہ دیکھیں میرے پاس ایک اخبار ہے جی، اور میں عوام کو یا قوم کو دکھانا چاہتا ہوں، اپنی اس قوم کو خدا را صندوقڑیوں پر پرچیاں لگاتے ہوئے مورے، اب خدا کا خوف کھائیں اور اب عقل کے ناخن لے لیں کہ یہ لٹیرے ہمارے رہنما نہیں ہو سکتے۔ اس میں لیڈ کی بات یہ ہے کہ پاکستان اپنی ضروریات کا 85% تیل درآمد کرتا ہے، تاثر دینے کی بات ہے۔ نادانوں، ادھر عقل کیوں نہیں جاتی کہ چائنا اپنا 99% امپورٹ کرتا ہے؟ دوسری بات کہی، آج بھی پاکستان میں تیل کی قیمت تیل درآمد کرنے والے ممالک سے کم ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے ڈاکٹر عاصم کی زبان سے، کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ اعجاز چودھری کی زبان سے۔ بھائی دور کی بات چھوڑو، مجھے آپ 109 روپے میں ڈیزل دیں گے، ساتھ بھارت ہے وہاں آج بھی 41 روپے میں ڈیزل 52 ارب لیٹر بک رہا ہے۔ ابھی آپ نے ڈاکٹر عاصم کا نام لیا، مجھے ایک بات بتائیے ابراہیم مغل صاحب، یہ پائلٹ کا کیا کام ہوتا ہے؟ پائلٹ جہاز اڑاتا ہے، فائنینشل ایکسپرٹس بجٹ بناتے ہیں، ظاہر ہے وہ اس ہی پروفیشن سے لنکڈ ہوتے ہیں اور اس کو بہت اچھا کرتے ہیں اور انہیں کرنا بھی چاہیے۔ اب ایک ڈاکٹر، جیسے آپ نے کہا ڈاکٹر عاصم اور پیٹرولیم منسٹری، یہ بات کچھ ڈائجسٹ ہوتی ہے؟ یہ ڈائجسٹ عوام کو نہیں ہوگی، آپ کو نہیں ہوگی، مجھے نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر عاصم کو جن مقاصد کے تحت لایا گیا، وہ اگر مقاصد اچھے انداز میں پورے کر رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں، جتنا جھوٹ ان سے توقع کی جاتی ہے اس سے زیادہ جھوٹ بول رہے ہیں، جتنا ڈاکہ مروانا چاہیے اس سے زیادہ ڈاکہ مار رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں، وزیر اعظم صاحب کے وہ جو منسٹرز پسند ہیں ان چند منسٹرز میں سے ایک ڈاکٹر عاصم ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ یہ مجھے ڈاکٹر عاصم اس لیے پسند ہے کہ وہ کام بہت اچھا کرتے ہیں۔ کام تو نظر آ رہا ہے ڈاکٹر عاصم کا بھی اور ریلوے منسٹر غلام احمد بلوچ صاحب کا بھی۔ میں پارے سے ایک دو باتیں آپ کو کہوں، ہمارے نہایت ہی قابل احترام صدر پاکستان جا رہے ہیں 8 تاریخ کو انڈیا۔ میری بڑی ادب سے صدر صاحب سے 2-3 گزارشات ہیں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ جب جائیں تو اس مرتبہ بات ختم ہی کروا دیں کہ آئیں جی منموہن صاحب، یو این او نے جس طرح کہا کشمیر کا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ دوسری بات، 1961 کا معاہدہ ہے، آپ بھی اچھے آدمی ہیں، ہم آپ کو موسٹ فیوریٹ کہہ رہے ہیں، آئیں 1961 کے تحت پانی کا معاملہ حل کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز کیا کہیں، منموہن صاحب آپ 41 روپے میں ڈیزل بیچ رہے ہیں، میرا عاصم کہتا ہے 109 روپے میں نہ بیچا تو ملک تباہ ہو جائے گا۔ منموہن صاحب آپ کے پاس وہ کون سی جگلری ہے؟ اور زرداری صاحب آپ سے گزارش ہے، آپ سردار ہیں، آپ بلوچ ہیں، کہ واگا بارڈر کے ذریعے ہماری 10 ارب لیٹر سالانہ ڈیزل کی کھپت ہے پاکستان کی، 41 روپے والا وہ موسٹ فیوریٹ نیشن ملک ہے آپ کا، 10 ارب لیٹر سالانہ ڈیزل لے آئیے۔ قوم کو اگر پاکستانی روپوں میں 76 روپے بنے گا، 30 روپے لیٹر کا فائدہ ہوا، 10 ارب لیٹر پر قوم کو 300 ارب روپے کی بچت ہو جائے گی۔ زرداری صاحب خدا را یہ 2-3 کام کرتے آئیے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آپ نے ایک بات کا جواب نہیں دیا، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ 15 دن بعد جو یہ پرائزز بڑھائی جاتی ہے اسے اوائڈ نہیں کیا جا سکتا کیا؟ اسے اوائڈ کیا جا سکتا ہے، کیسے؟ جب اس ملک کا یہ حال ہو کہ ایک چینل یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے 5 کرپٹ ترین آدمی ہیں، ان میں ان کی اگر ناجائز دولت لے لی جائے واپس تو پاکستان کے تمام قرضے اتر جائیں گے۔ ان 5 میں ایک سابقہ سیکریٹری پیٹرولیم ہے۔ جب اس طرح کے ڈاکے والے، اس طرح کے چور، اس طرح کے ڈاکو آپ کے وفاقی سیکریٹری پیٹرولیم ہوں گے کہ پاکستان کا سب سے بڑا فراڈ وہ ہے، تو 15 دن تو کیا ان کا بس چلے تو یہ ہر روز قیمت بڑھائیں۔ ٹھیک، لیکن اوگرا نے ایک آخری بات اوگرا نے ایک تجویز تو دی تھی نا کہ ہر 3 مہینے کے بعد آپ پرائزز کو بڑھائیں، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ مجھے یہ جلدی سے یہ بتائیے گا کہ اس کو ریجیکٹ کیوں کیا گیا؟ کیا وہ غلط تھی؟ کیا وہ پاکستان کے عوام کے، ملک کے، ہمارے مفاد میں نہیں تھی، یا یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے مفاد میں نہیں تھی؟ کس کے مفادات ہٹ ہو رہے تھے اگر 3 مہینے کے بعد آپ پیٹرول کی پرائزز کو بڑھاتے ہیں؟ کن مفادات کی آپ بات کرتی ہیں؟ نہیں، کن مفادات کی بات کرتی ہیں؟ کس عوام کی بات کرتی ہیں؟ بھائی ہم لوگ تو بھیڑ بکریاں ہیں، ہم تو ریوڑ ہیں،
ایک بندہ ڈنڈا مارتا ہے ادھر لے جاتا ہے, ایک بندہ ڈنڈا مارتا ہے ادھر لے جاتا ہے. کس قوم کی آپ بات کرتی ہیں؟ قوم تو وہ ہوتی ہے جو اپنے حقوق کے لیے جان قربان کر دیتی ہے. ہمیں تو معذرت کے ساتھ بے غیرتوں کا ٹولہ بنایا جا رہا ہے, اور آج قوم یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں چھتر کیوں مارے جا رہے ہیں, یہ کہا جا رہا ہے کہ چھتر مارنے والوں کی ابراہیم مغل صاحب, مطلب دیکھیں ایوب خان کے دور میں 50 پیسے یہ چینی پہ شکر پہ بڑھائے گئے تھے, عوام سڑکوں پر آ گئی تھی, باہر نکل گئی تھی, دوبارہ ان کو وہ فیصلہ واپس لینا پڑا تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عوام نہیں ہے یا وہ حالات نہیں ہیں؟ وہ عوام بھی نہیں ہے اور عوام میں وہ سیاسی حکمران بھی نہیں ہیں, اور اس عرصے میں پاکستان کے بابوؤں نے اس قدر کنٹرول کر لیا ہے ریاست کے معاملات میں کہ اب کسی کی جرات نہیں. غریب مزدور تو 2 گھنٹے کی ہڑتال نہیں کر سکتا, اگر 2 گھنٹے ہڑتال کرے گا شام کو روٹی کہاں سے کھائے گا؟ آج اتنی افراتفری پیدا کر دی گئی ہے کہ تباہی کے دانے پر ملک کو بالکل. بہت شکریہ ابراہیم مغل صاحب ہمارے ساتھ ہے, اور ہم بات کر رہے تھے بڑھتی ہوئی پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 روپے اس میں کم کر دیے گئے ہیں. اب کیا رینٹل پاور کا جو کیس ہے اس میں نیب کی کارروائی نتیجہ خیز ثابت ہوگی؟ یہ ہوگی ہماری آج کی دوسری سٹوری, اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے گا 30 منٹ.